السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ بلاخر پی ٹی آئی نے 26 نومبر کے سانے میں شہید ہونے والے، زخمی ہونے والے اور لاپتہ کارکنان کے حوالے سے مکمل تفصیلات 18 دن بعد شیئر کر دی ہیں، اور 18ویں دن آج بیرسٹر گوہر کی طرف سے اس واقعے کی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی تفصیلات ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ کون کون اس میں شامل ہے۔ اس کی مکمل تفصیلات انہوں نے ناموں کے ساتھ، ان کی ولدیت کے ساتھ شیئر کر دی ہے، اور اس ڈیٹا کو اکٹھا کرنے میں ظاہر ٹائم لگا ہے، لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ اس کے علاوہ مذاکرات کے حوالے سے بات کریں گے، اس میں بھی کچھ اب فردر پیش رفت ہوئی ہے، اور آج کچھ اہم میٹنگز بھی ہیں۔ تو زبیر صاحب، عمر صاحب، اوور ٹو یو۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب وہ مائک تسی اپنا دیکھ یار کل معذرت یار، کل مجھے نہیں آئیڈیا تھا، وہ لگایا ہوا تھا تو پتہ نہیں چلا، وہ بڑے لوگوں کو آواز۔ ہاں نہیں، آج میں پوچھ کے لایا میں۔ چلو ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو مذاکرات کے حوالے سے، ایک تو یہ جو ابھی ڈیٹا سامنے آیا ہے، عمران خان بہت عرصے سے یہ کہہ رہے تھے، تقریباً 2 ہفتے تو ان کو کہنے کے ہو گئے ہیں، اور کل جس طریقے سے انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے پوری پارٹی کے اوپر، اب پارٹی کے اندر بھی ایک خوف ہے کہ یار کل کی گفتگو تو واقعی خوفناک تھی اگر کمپیئر کیا جائے تو۔ ہاں، ایک ڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے نا، ان کو یہ بھی ہے، جب وہ 9 مئی کی شامل تفتیش کیا گیا ہے جنرل فیض حمید کو، تو ان کو یہ پیغام بھی ملا ہے کہ وہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو 50 لوگوں کی وہ سٹوری جو انصار عباسی صاحب کی آئی گئی، 50 سیاستدانوں کے ساتھ رابطے ہیں، تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ ہے، تو اس کیس میں آپ بھی پھر شامل تفتیش۔ جب وہ حاضر سروس تھے یا جب ریٹائر؟ نہیں، جب حاضر سروس تھے نا، وہ جب حاضر سروس تھے ڈی جی آئی ایس آئی کے جو سٹوری میں جو کچھ ہے، تو اس کے مطابق تو جب وہ حاضر سروس تھے اس وقت جن پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، تو وہ لوگ اب اپنے بھی خوف زدہ ہیں کہ یار یہ کہیں ہماری طرف تو نہ آ جائے۔ عمران خان تو خوف زدہ نہیں ہو رہے، ان کے اوپر تو گولیاں بھی چل گئیں، وہ خوف زدہ نہیں ہوئے۔ اب ان کو یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ ملٹری کورٹس میں لے جائیں گے۔ اب ان کو اتنی سزائیں ہوئیں، تقریباً کوئی 32 سال کی سزا تو ان عدالتوں سے ان کو ہو چکی تھی، یہ کیا ملٹری کورٹ سے کم ہے؟ ملٹری کورٹ سے زیادہ اور کیا سزا دے سکتی ہے؟ عمر قید ہی دے سکتی ہے، وہ بھی اپیل میں جا کے جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو موجودہ باہر جو دستیاب قیادت ہے وہ بڑی ڈری ہوئی ہے، خوف زدہ ہے۔ ایک وہ جو 9 مئی کے شامل تفتیش ہونے کی وجہ سے کہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے تھے، ایک وہ ریزن بھی ہے، اور دوسرا جب سانحہ 26 نومبر ہوا، جب گولیاں چل گئی، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ بڑی خوف کی فضا بنی ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یار اب تو مذاکرات ہونے ہی چاہیے۔ جس طریقے سے وہ لیٹ کر مذاکرات کر رہے ہیں، جس پر تو اب عمران خان صاحب نے بھی تشویش کا اظہار کر دیا کہ یہ کس طریقے سے مذاکرات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پارلیمانی جو لیڈر ہیں سینٹ میں، علی ظفر صاحب، انہوں نے بھی آ کر باہر بیان دیا ہے کہ مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح تو مذاکرات نہیں ہوگی جس طرح آپ۔ ایک عمران خان کا ایک اسٹریچر ہے، انہوں نے ہمیشہ سے یہ بات کی کہ میں چوروں اور ڈاکوؤں سے بات نہیں کروں گا، پھر یہ تانے دیتے تھے کہ بھئی وہ سیاسی نہیں ہے، وہ مذاکرات کے دروازے ہی بند رکھتا ہے۔ اب یہ بالکل ہی لیٹ گئے ہیں کہ جی آپ تو ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، محسن نقوی سے بھی رابطے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن کوئی فریقین آپس میں جو ہے وہ برابری کی سطح بھی ہو، لیول پلینگ فیلڈ۔ اور ہمیشہ حکومت جو ہے وہ ٹمپریچر کول ڈاؤن کرتی ہے، وہ زیادہ ان کا رول گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اپوزیشن کا رول بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کم ہوتا ہے، پہل گورنمنٹ کرتی ہے، لیکن اس طرف جو ہے وہ الٹا ہو رہا ہے۔ اور جو بات پہل بھی اس وقت کی جا رہی ہے جب آپ کے لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ ایک تو اس ڈیٹا کے اوپر بات کریں گے، لیکن جو مذاکرات کی ابھی پیش رفت ہوئی ہے اس میں ان کا ٹیلی فونک رابطہ تو ہوا ہے، اور اس چیز کے اوپر اتفاق ہوا ہے کہ جو ٹمپریچر ہے سیاسی درجہ حرارت اس کو کم کرنا ہے، یہی تو وہ چاہتے ہیں۔ اور یہ حکومت کی طرف سے رانا ثناءاللہ صاحب اور ایاز صادق صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ سیاسی درجہ حرارت کو کم کریں۔ دوسری طرف انہوں نے کہا جی اللہ بسم اللہ، بالکل نہیں، کیسے نہ وہ بغیر تسی ساڈے بھائی ہو، اب پلیز ہم سے مذاکرات اسی وجہ سے پھر شبلی فراز صاحب کی اتنی زبردست تقریر رہی ہے، پھر بیرسٹر گوہر صاحب آئے، اس سے زیادہ ٹیمپریچر تو کم نہیں ہو سکتا، یہی ٹیمپریچر ڈاؤن ہو رہا ہے، لیکن یہی کر رہے ہیں۔ اور پھر حکومت نے پھر کیا کیا، ان کی طرف سے ٹیمپریچر بھی کول ڈاؤن دیکھیں نا، پھر جو وزیر خارجہ صاحب ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ تھوڑا سا جو تارر والا موقف ہے وہ اس موقف سے پیچھے ہٹے ہیں، میڈیا کے لیے وہ پیچھے ہٹے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہے جی اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے تو پھر ہم اس کی انکوائری کریں گے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، حقیقت سچ
مطلب وہ بھی ٹیمپریچر کول ڈاؤن کر رہے ہیں لیکن وہ کسی طریقے سے کر رہے ہیں اور ان کی ناپختگی کا اندازہ لگائیں کہ یہ بالکل ہی گلے لگا رہے ہیں, وہ ہاتھ ملا رہے ہیں, جھپکیاں پا رہے ہیں. اچھا یہ آپ اندازہ لگائیں اس سے کہ ان کے اوپر حکومت کے اوپر پریشر ان کی طرف سے تو نہیں ہے لیکن ان کے اوپر فورن پریشر ہے. اسحاق ڈار نے فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے یہ کہا کہ مجھ سے فورن ڈپلومیٹس ملنے کے لیے آئے اور ان کو بھی میں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی ہمیں تفصیلات دے تو ہم اس کے اوپر انکوائری کریں گے. یعنی ان کے اوپر ان کا پریشر ہے, وہ تو لے رہے ہیں, ادھر سے ادھر کا پریشر نہیں ہے, ادھر کا پریشر نہیں ہے, نہ انہوں نے لینا ہے. میں آپ کو بتاؤں وہ ابھی جو بات یہ آپ نے لسٹوں کی ہے نا, اس میں وہ بلال ہیں ایک اے آئی کی ویڈیوز بناتے ہیں, انہوں نے کل نا کہیں ہم نے بھی ذکر کیا تھا کہ ایف آئی آر نہیں کرا رہے, تو انہوں نے عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر کے نا کچھ اے آئی امیجز بنائے تھے کہ وہ ایف آئی آر کے لیے کوشاں ہیں. تو وہ اگر کسی نے دیکھے ہوں تو اس کے بعد نظر آتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ شاید وہی دیکھ کے ان کو آگے ایٹ لیسٹ لسٹیں تو دے دی ہیں. فارم کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تو اسحاق ڈار کے ساتھ پہلے بھی لوگ ملے اور اس کے اور آج پھر ان کی جو امریکی سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اسحاق ڈار کی. تو یہ انٹرنیشنل چیپٹر کے لوگ جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور بات کریں, اور ہمارے تک یہ اطلاع بھی پہنچی ہے کہ ایک دو امبیسیز نے تو ان کو واضح طور پر کہا کہ ان کی انفارمیشن اور ان کی جو معلومات ہیں اس کے مطابق 26 نومبر کو ڈی چوک کے اوپر جو ہوا وہ نہیں ہے جو حکومت بتا رہی ہے, حقیقت نہیں بتا رہی ہے. یہ کئی ڈپلومیٹس نے حکومت کو یہ کہا ہے کہ بھی جو آپ بتا رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے ہماری معلومات کے مطابق, آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر فائرنگ نہیں ہوئی, وہاں پہ لوگوں کا قتل عام نہیں ہوا. تو انہوں نے بڑی ڈیٹیل بات کی ہے, تو یہ پریشر ان کے اوپر ہے اور ظاہری بات ہے اسحاق ڈار نے اس جو بین الاقوامی پریشر ہے اس کے تحت بھی چلنا. عطا طارٹ صاحب کا تو کیا, وہ تو غیر سنجیدہ سے آدمی ہے. کل انہوں نے ترکی کا دورہ کیا, ٹی آر ٹی میرے خیال سے وہ اس کی ویڈیوز آج کل چلا رہے ہیں, وہ ان دوروں میں پھر رہے ہیں. کالم لکھان گئے نے ٹی آر ٹی, پتہ نہیں کی کرن گئے نے, اتنے بھی حقیقت تو مبشر زیدی صاحب ملے ہوں گے, انہوں نے بتایا ہوگا ان کو. اچھا تو یہ جو حکومتی مذاکرات ہے نا دونوں طرف, ایک تو جو حکومتی لوگ ہیں رانا ثناءاللہ اس میں شامل ہیں یا صادق صاحب شامل ہیں, دوسری طرف جو پی ٹی آئی والے ہیں اسد کیسر صاحب ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں, اور 5 رکنی جو پوری کمیٹی ہے, دونوں کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. مطلب دونوں وہ کوئی شیورٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے. دونوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے. اب نون لیگ کے اندر مسئلہ گیا, نون لیگ میں 2 گروپ ہیں, یہ سب جانتے ہیں. ایک تو وہ گروپ ہے جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, جس میں رانا ثناءاللہ یا صادق صاحب جیسے لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. دوسرا گروپ ہے جو یہ کہتا ہے جی ہم نے تو ان کی اسٹریٹ پاور ختم کر دی ہے, گولیاں ہم نے چلا دی ہیں, جو خیبر پختونخوا سے قافلے آئے تھے, جو لوگ آئے تھے وہاں پہ گولیاں چلا کے لوگوں کو ہم نے اسٹریٹ پاور ختم کر دی ہے, جو ان کی طاقت تھی وہ ہم نے تو ختم کر دی ہے. پنجاب میں ہم نے مارشل لا لگایا ہوا ہے, وہاں سے کسی کو ہم نکلنے دے نہیں رہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے, جو شہباز شریف کا گروپ ہے. دوسری طرف جو ہے وہ جو رانا ثناءاللہ جیسے لوگ ہیں, جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو نواز شریف کے قریب ہیں, اسحاق ڈار جیسے لوگ ہیں, جو وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اب یہ مذاکرات اسی صورت میں کریں گے جب ان کو میاں صاحب کی بیکنگ ہوگی, یہ میاں صاحب کے ساتھ بات کریں گے. پھر میاں صاحب کی اگر انڈورسمنٹ مل بھی گئی تو پھر میاں صاحب دے بھی کچھ بڑے لوگ ہیں نے جو میاں صاحب کو یہاں پر لے کر آئے ہیں, ان سے اجازت لی جائے گی تو پھر اس کے بعد مذاکرات آگے بڑھیں گے. تو یہ ایک بہت طویل قصہ ہے, دونوں کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ تو نہیں چاہے گی کہ مذاکرات ہوں. اصل جو طاقتور لوگ ہیں وہ چاہیں گے مذاکرات ہوں یا نہ ہوں, ان کے اوپر ایک ہی پریشر ہے, وہ پریشر ہے فورن جو سفارتکار ہیں, جو ڈپلومیٹس ہیں, جو اب جو خبر آج بھی ایک آئی ہے اوورسیز پاکستانیوں. خیر اوورسیز پاکستانیوں کو تو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. جب تک گوری چمڑی سے کوئی گورا آ کے ان کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گا یہ کبھی بھی بات نہیں مانیں گے. کوئی گورا آ کے یہاں پر بات کرے گا تو یہ اس کو سلوٹ بھی ماریں گے اور اس کی ہر بات مانیں گے. اب جس طریقے سے ورلڈ بینک نے 500 سے لے کے 600 ملین جو ڈالرز کی ایک پیمنٹ تھی, جو لون تھا, وہ انہوں نے جو شرائط ہیں ان کی پوری نہیں ہوئی تو ان کی یہ جو لون ہے یہ منسوخ کر دیا ہے. اب جس طریقے سے ورلڈ بینک منسوخ کرے گا تو پریشر مزید بڑھے گا, کیونکہ ورلڈ بینک کی یہ شرائط تھی کہ سی پیک کے جو معاہدے ہیں اس کو نظر ثانی کی جائے, جو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کے معاہدے ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے. تو یہ کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. تو وہ آئی ایم ایف کا بھی ایک پریشر اپنی جگہ ہے, تو یہ جب تک ادھر سے پریشر نہیں آئے گا یہ اس طرف نہیں جائیں گے. اور میرے خیال سے ادھر سے پریشر اب آنا شروع ہو گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ لوگ یہ چاہیں گے, اس وقت مقتدرہ بھی یہ چاہے گی کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. لیکن کیا عمران خان چاہیں گے کہ جن شرائط پہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں
اس سے رائے پر عمل عمران خان نے کریں. پھر یہ جو کمیٹی بنائی ہے یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ جو ان کی گفتگو ہے، جیل کی جو گفتگو ہے وہ تو ایک اس قیادت کے خلاف چارج شیٹ بھی ہے، لیکن وہیں پہ اسی قیادت کو عمران خان نے ہی عدم اعتماد نہیں کیا انہوں نے کہا کہ میں عدم اعتماد نہیں کر رہا، لیکن مجھے یہ ہے کہ جو اخباروں میں پڑھ رہا ہوں اس سے لگ رہا ہے کہ باہر تو بڑا گڈا گڈی چل رہا ہے، سارا سسٹم ٹھیک چل رہا ہے. لیکن آج جو یہ میٹنگ ہو رہی ہے نا، یہ بڑے عرصے کے بعد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل ہیں. ابھی یہ میرے خیال میں ابھی سٹارٹ ہو گیا ہوگا. سر یہ جتنی جماعتیں ان کے پاس کتنی سیٹیں ہیں یار زبیر بھائی؟ سیٹیں تو چھوڑیں، پی ٹی آئی تو شامل ہے نا، پی ٹی آئی کے پاس تو پی ٹی آئی ہے. اصل جو اپوزیشن کی جماعت ہے جٹ صاحب وہ وہی کریں گے نا. نہیں، اصل اپوزیشن کی جماعت مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو شہداء کے لیے آپ تقریب کریں گے اس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو ملائیں. چونکہ اس کی جو ہوسٹ ہے، میزبان ہے، وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ کسی اپوزیشن جماعت کو دعوت ہی نہیں دی. اب وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہماری ایک دعا ہے، فاتحہ خوانی کریں گے، جو آنا چاہتا ہے تو آ جائے. جب عمران خان کہتے ہیں کہ دعوت دیں اپوزیشن جماعت کو، تو پھر علی امین گنڈا پور کی انا کیوں بڑی ہو جاتی ہے؟ بنیادی طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اور جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے، دونوں ڈی آئی خان کی سیاست سے باہر ہی نہیں نکل رہے، ڈی آئی خان کی سیاست سے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان دوریاں ہیں. جب علی امین گنڈا پور اپنی انا کو پیچھے چھوڑیں گے تو یہ پارٹیاں آپس میں محمود اچکزئی صاحب کو آج آگے لگا کے ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہی لے جائے نا. مولانا صاحب کے ساتھ بھی تو 1 مہینے 1.5 مہینے کا گیپ ہو چکا ہے نا. یہ معاملہ ذاتی انا کا نہیں ہے. ذاتی انا کا ہوتا تو علی امین گنڈا پور جب پہلی دفعہ سکھر گئے تھے تو وہاں سے وہ مولانا فضل الرحمان سے رابطہ نہ کرتے کہ آپ میرے لیے کوئی معاملہ طے کریں. یہ معاملہ ذاتی انا کا نہیں ہے. یہ اسی جو ایک کوششیں ہیں نا کہ کسی طرح اپوزیشن اکٹھی نہ ہو، یہ اس میں وہ اعلیٰ کار بن رہے ہیں. کس کے وہ اعلیٰ کار ہیں یہ سب کو پتہ ہے، جن کے کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کے لیے راستے کھول دیے جاتے ہیں کہ تسی نکلو. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اس کوشش کی طرف رکاوٹ ہے جس میں عمران خان باہر آ سکتے ہیں. رکاوٹ ڈالنے والوں کے سہولتکار ہیں، یہ کہتے ہیں آپ، کیونکہ وہ انہی کے سہولتکار ہیں جو ان کے لیے راستے بناتے ہیں. ہر دفعہ یہاں سے کچھ چڑی باہر نہیں جا سکتی جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کے پہاڑوں میں راستے کھل جاتے ہیں، وہ راستہ ان کو کھل جاتا ہے اور ادھر سے وہ چلے بھی جاتے ہیں. اچھا وہ راستہ ہے بھی ٹھیک، مطلب لگتا ٹھیک ہے. نہیں، میں نے ایک دفعہ ٹریول کیا ہوا ہے، وہ راستہ ٹھیک ہے، لیکن جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو وہ راستے بھی بند ہوتے ہیں یار. وہ راستے سارے بند ہوتے ہیں عام لوگوں کے لیے. ہاں وہ راستے بند، یا ان کے لیے جن کی اجازت نہ ہو. بس دیکھیں ایمرجنسی سچویشن میں کوئی ایگزٹ تو دینا ہے نا، وہ کوئی تو ایگزٹ دینا ہے، سیف ایگزٹ ان کو ہر دفعہ مل جاتا ہے. تو یہ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ پھر وہ جھوٹ نہ بولے نا، کم از کم جو آگے جھوٹ بولتے ہیں. آپ جہاں دوسروں سے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بتائیں لوگوں کو جو سچ ہے، حقیقت ہے. اب اندر باہر اور بار اور یہ لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. آپ نے ان کو جذبہ آسمان پہ پہنچایا ہوا ہے کہ شاید آپ جہاد کر رہے ہیں، الجہاد الجہاد کے نعرے لگا کے آپ سی ایم ہاؤس سے نکلتے ہیں. یہاں جب آپ جہاد کا ٹائم آتا ہے تو یار آپ کیا بات کرتے ہیں. یہ وہ پارٹی ہے جو بیانیے میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے 100 قدم آگے چلتی تھی. 2 دن سے خبریں چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی منتیں کر رہی ہے، ترلے کر رہی ہے، ساڈا مذاکرات کر لو. یہ اس بیانیے کو نہیں ٹکر دے سکے. یہ آج وضاحتیں دے رہے ہیں، ہم صرف مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. وہ یہ جو جھوٹ ہے نا ان کا، یہ بیسکلی اپنے سچ کو چھپاتے چھپاتے دوسرے کے جھوٹ کو اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا جو اپنا سچ ہے نا لوگ اس پہ بھی یقین نہیں کرتے. نہیں جی، وہ بیرسٹر گور صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں پارٹی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے پریشر پہ نہیں چلتی. مطلب پی ٹی آئی کا چیئرمین سوشل میڈیا کو کہتے ہیں جی یہ اس کو سنجیدہ ہی نہ لیں. اور بھائی اس سوشل میڈیا نے آپ کو 8 فروری کا الیکشن جتوایا ہے جب آپ سے بلے کا نشان چھین لیا گیا تھا. اس سوشل میڈیا نے عمران خان کی مقبولیت کو برقرار رکھا ہے، ورنہ جو باہر دستیاب قیادت تھی نا، یہ پارٹی ٹانگا پارٹی ہو جاتی، 2 سیٹوں والی جماعت ہوتی. یہ سوشل میڈیا نے آپ کو بچایا، اتنی سیٹیں دی ہیں. بیرسٹر گور صاحب یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو آپ پارلیمنٹیرین نہ ہوتے، آپ ایم این اے بن ہی نہ سکتے. یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہی نہ ہوتی. آپ اس سوشل میڈیا کو کہتے ہیں اس بیانیے سے پریشرائز نہ ہو. لیڈر کی بات ہوتی ہے. 2014 میں بھی معاملات یہی تھے، کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بس لڑائی ہو گئی، پی ایم آفس، پی ٹی وی حملہ، سارا کچھ ہو گیا. بات چیت چل رہی تھی نا، عمران خان بھی بات چیت کر رہے تھے، ان کے رہنما بھی، شام متقریشی بھی جاتے تھے، باقی لوگ بھی جاتے تھے، سب ہو رہا تھا نا. لیکن ایک تاثر یہ جا رہا تھا کہ بات چیت ہو رہی ہے. بات چیت میں کیا ڈیسائیڈ ہو رہا ہے یہ نہیں آپ اب اس کی تکمیل سے پہلے بتاتے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ یہ اسٹیبلش تو کرتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے یا بات چیت نہیں ہو رہی ہے. ان سے ابھی تک یہی اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا کہ ہم نے کیا کہنا ہے، بات چیت ہو رہی ہے یا بات چیت نہیں ہو رہی ہے. یہ ابھی تک یہ اسٹیبلش نہیں کر پا رہے. اور اس میں اسد کیسر بھی شامل ہے، حامد رضا صاحب سینئر سیاستدان. یار دیکھیں سمپل سی بات ہے،
ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے نا، یہ محسن نقوی کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، رانا ثناءاللہ کے ساتھ بھی ہے، یاس صادق کے ساتھ بھی ہیں. انہوں نے کہا جی سیاسی درجہ حرارت کم کریں، انہوں نے بھی کہا جی سیاسی درجہ حرارت کم ہونا چاہیے، اس بات پہ اتفاق. اب یہ بات کہنے میں کوئی قباحت کیا ہے؟ یہ کہیں جی ٹھیک ہے ہمارا رابطہ ہوا ہے، ہمارا رابطہ ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر بات چیت کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں، اس لیے ہم پارلیمنٹ کے فلور کو استعمال کریں گے، تو یہ بات کریں نا. اچھا ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے یا اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تھیوری چل رہی ہے، کل محمد مالک صاحب نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ادھر سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، انہوں نے بھی اس کو تھیوری کہا ہے، کوئی سالڈ انفارمیشن نہیں کہا، لیکن دو آپشنز انہوں نے سامنے رکھے. انہوں نے کہا جی کہ پہلا مرحلے میں ریلیف شروع ہوگا کہ بزرگ جو خواتین ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرف ان کا اشارہ ہے، اور خواتین قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا. عمران خان کے جیل کی جو سختیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، وہاں پہ ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات مل جائیں گی. سردیاں ہیں شاید ہیٹر دے دیا جائے، کوئی ٹی وی اچھی والا دے دیا جائے، کوئی اور وہاں پہ سہولیات دے دی جائیں. اور عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا، اس میں تاخیر ہو جائے گی. وہ تو ویسے ہی لوگوں کو ہے کہ نہیں ہوگا، اس پہ تو بہت سے وصول کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری ٹرائل تو نہیں ہو سکتا. آپشن 2 انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر نون لیگ سے کام نہیں چل پائے گا تو پھر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو حکومت دی جائے گی، جس کے لیے پی ٹی آئی کو انسینٹیوز دیے جائیں گے، قبل از وقت انتخابات ہوں گے، چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبرز متفقہ طور پر لگائے جائیں گے. اب یہ گیون کنڈیشن کے اندر پہلا آپشن تو پھر کہیں نہ کہیں ہے کہ یار شاید خواتین کو رہا کر دیں. دوسری والی بات کہ جی الیکشن ہوں گے اور پی ٹی آئی حکومت آئے گی، پی ٹی آئی کیوں پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں آئے گی؟ نہیں اگر قومی حکومت کا اگر کوئی راستہ بنتا ہے تو ہو سکتا ہے، اس بات کے امکان ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں یار قومی حکومت کے لیے بھی تو آپ کو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر لانا ہوگا. مین اسٹیک ہولڈر تو عمران خان ہے نا. قومی حکومت تو ٹیکنوکریٹس ٹائپ کی حکومت ہوگی نا، اس میں تو پارٹیز کی شمولیت تو نہیں ہوگی. اگر قومی حکومت میں پارٹیز کی نہیں، لیکن جو لوگ ہوں گے وہ تو ظاہری بات ہے جن لوگوں کے نام آئیں گے اس حکومت کے لیے، وہ تو صاحب وزیر قانون سوٹیبل اس میں بیرسٹر سیف جیسے ہی نہیں. انہوں نے کہا تھا نا میں پاگل ہوں، میں لا منسٹری بنوں گا. لیکن بہرحال یہ چیزیں تو ہے. لیکن یہ اگر 2008 کے بعد جو 8 فروری کے بعد اگر معاملہ جو چلے اس پہ نہیں بن سکی نا رضوان صاحب، تو قومی حکومت حالی بھی کوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے اپنے انٹرسٹ ہے. نون لیگ کیوں چاہے گی اقتدار چھوڑنا، کیوں چاہے گی؟ یہ کوئی وہ تھوڑی ہے مریم نواز کیوں چاہیں گی کہ وہ اپنا 8 دورہ چھوڑ کے آ جائیں چین کا اور پھر آگے یہاں پر وہ کسی اور کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیں یا بنا دیں یا حامی بھر لیں اس کی؟ وہ کیوں چاہیں گی؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے قائد ملت شاید کر لیں، قائد ملت کہیں نہ کہیں یہ اس میں ہو سکتا ہے کہ آؤٹ دیں کہ بھی ہاں ٹھیک ہے جی الیکشنوں کی طرف جانا چاہیے. شاید اب ان کو آ جائے کہ یار ہاں میں ہارا ہوں، میں مان لوں، اب مجھے مان لینا چاہیے. آپ کو مایوسی ہوگی. تو پھر اگر وہ نہیں مانتے تو پھر کوئی قومی حکومت نہیں ہے. اور جتنے ہوئے ہیں کیوں ہارن گے؟ وہ مان رہے ہو. لیکن بات سنیں یار ویسے ان کو آپ اتنا بھی زیادہ نہ چڑھائیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ 17 سیٹوں والے ان کو اٹھا کے اگلے کہیں گے چلو نکلو پھر تسی اگر نہیں اوقات نہ نہیں ہوئے، اوقات ہے تو ورنہ لندن بیٹھے رہتے، لیانا ضروری نہیں سی، لیا ہی نہیں نا. نہیں تو وہ تو جس مقصد کے لیے لائے تھے وہ تو نہیں، وہ تو معاملات خراب ہو گئے نا، ورنہ وہ تو پلاننگ کر کے آئے سی، وہ تو چوتھی بار وزیر اعظم بننا سی انہوں نے. وہ تو معاملہ تو اور ہو گئے نا جڑے سنبھالنے نہیں گئے. کمنٹس ہیں جی، کمنٹس ہیں جی، کمنٹس شامل کرتے ہیں. آج ویسے کمنٹس کم ہی نکالے ہیں میں نے، لیکن چلیں جو ہیں وہ تو شامل کر لیتے ہیں. ایک تو کل کمنٹ سیکشن میں جٹ صاحب کے مائک کا بہت معذرت کر لی یار، معذرت، وہ آئیڈیا نہیں تھا ہمیں. یہ ایک کامنٹ ہے جی میرے سامنے، آپ جب تک آپ دوسرا پڑھیں گے. یہ صفدر علی ہیں، کہتے ہیں مائی فرینڈز آئی ایم این اولڈ مین بٹ آئی انجوائے یور ڈسکشن، آئی تھنک یور انالیسس شوڈ بی فیکچوئل، آئی ایم فین آف ٹیم 3. صفدر علی صاحب ہیں جی، بزرگ ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ. آپ کو کیسے پتا وہ بزرگ ہے؟ انہوں نے لکھا ہے نا، دعاؤں میں یاد رکھا کریں نا یار. میں ادھر علی امین کا ایک میسج آ گیا تھا، یار تسی تے گل دسی نہیں ہے، رضوان صاحب تے پرچہ ہو گئے فیے دا. کوئی نہیں خیر نہیں، ابھی اس میں بہت سے ادرز بھی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بچ جائیں گے. نہیں دیکھیں، اچھا وہ ایف آئی آر ابھی تک سامنے آئی نہیں ہے. اسی طرح نام سرکولیٹ، ایک ہی ایف آئی آر میرے خیال سے ابھی تک سامنے آئی ہے ہرمیت سنگھ کی. تو بس دعا کریں، اللہ خیر کرے گا. اللہ خیر کرے گا. مجاہد کشمیری صاحب ہیں جی، یا یہ پوچھ رہے ہیں جی آپ یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان کے دور میں کوئی ملٹری کیس سویلین کا نہیں کیا تھا، پلیز مہربانی کر کے جھوٹ مت بولنا. بالکل ہوئے تھے، بالکل ہوئے تھے. عمران خان کے دور میں بھی ملٹری کورٹس میں ہوئے تھے نا، سیاسی نہیں، سویلینز کے بھی ہوئے تھے جنہوں نے وہ ایک خط بھی لکھا تھا آرمی چیف کو
एक लड़के ने, उसका भी हुआ था बहुत वो तकरीबन कोई 30 लोगों के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ था, सिविलियंस का भी हुआ था। हम ये नहीं कह रहे अगर वो गलत हुआ है, नहीं अगर वो गलत हुआ है तो ये जो हो रहा है ये इसको आप ठीक तो नहीं कह सकते, जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। वो इमरान खान के दौर में कौन सा वो हज़रत उमर फारूक का नौजुबिल्लाह दौर तो नहीं था, उसमें भी बहुत खामियां थी। यही बलूचिस्तान के जो लोग क्लेम करते हैं कि भाई हमारे लोगों के इन्होंने वो मिलिट्री कस्टडी में और हमें उनकी इत्तलात भी नहीं है, तो वो चीजें तो सामने आई नहीं है ना, तो पता नहीं कितने लोग हैं, तो जो भी हुआ गलत हुआ। उस वक्त फैज हमीद और बाजवा कर रहे थे, आज का फैज हमीद और बाजवा से आप पूछ लें, तो इसमें तो यही सूरत हाल है। तो जनाब ये और इमरान खान जिम्मेदार थे उस टाइम। हाँ एग्जैक्टली जिम्मेदार यार, जो कुर्सी पे है वो जिम्मेदार वही है, लोगों ने जिसको मुंतखब किया वही जिम्मेदार है। फिर ये साथ में ये भी पूछ रहे हैं करप्शन पर आप बहुत ज्यादा बात करते हैं, कभी गोगी की करप्शन पर बात करें, वो तो लंदन में बैठी हुई है, नहीं वो तो लंदन में बैठी हुई है, उसको बाहर एक केस नहीं है, उसको बाहर किसने भेजा? आपने शायद रेगुलर नहीं देखा, आप रेगुलर देखा करें। हमारा सवाल ये रेगुलर होता है कि सबसे ज्यादा ये इल्जाम था पंजाब में कि फरा गोगी और ये सारे जमील गुज्जर उसका करप्शन करते रहे। उनको बाहर किसने भेजा? उनके खिलाफ चले बाहर चले गए ना, आप उनको एक्स्ट्रेडिशन का केस कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। अच्छा जुल्फी बुखारी की यहाँ पर जो जायदाद इन्होंने वहाँ पे नीलाम कर दिया, फरा गोगी थे 4 मरले। अच्छा चलो फरा गोगी ने भी छाड़ दो, मुझे ये बताएं, ये कहते हैं कि बुशरा बीबी की करप्शन की स्कैंडल सामने आए थे और जो मौजूदा आर्मी चीफ है उस वक्त DGISI थे, इन्होंने सामने स्कैंडल लाया था और इस वजह से इमरान खान, यही इल्ज़ाम है ना खान साहब का कि क्यों कन्फ्लिक्ट है। मुझे ये बताएं कि बुशरा बीबी के खिलाफ अभी तक कौन से केसेस बनाए हैं? अगर वो करप्शन स्कैंडल होते तो वो करप्शन मुकदमात बनते ना, आप टीवी की स्क्रीनों पे दिखा देते, आप इद्दत निकाह केस जैसा भोंडा केस ना करते, आप तोशा खाना जैसे भोंडे केस, कमजोर केस ना करते, फिर तोशा 2 करना पड़ गया, फिर आपको वो अलकादर ट्रस्ट वाला केस आप दिखाए ना, वो जो आप कहते हैं वो ओन चौधरी, वो जो फैसल वाडा, ये जो लोग कहते हैं जी रसीदें, और रसीदा काट के दसो और रसीदें की बुनियाद पे केस करो ना, टीवी पे दिखा दें, टीवी तो नहीं केस करें, जेन्युइन केस करें ना। आप तो जेन्युइन केस कर नहीं रहे। फरा गोगी के खिलाफ केस नहीं किया, फरा गोगी ने, इसमें कोई शक नहीं है, इस बात को हम भी कहते हैं, फरा गोगी ने बहुत लूटा है और उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार पंजाब गवर्नमेंट भी है और इमरान खान के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है। लेकिन अब बनाए ना केसेस बनाए ना, आप एक अंगूठी के ऊपर केस बना रहे हैं तो फरा गोगी के अरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम के ऊपर केसेस बनाए, केसेस नहीं बनाते, जो शायद है वो टीवी पे दिखाएं, टीवी चैनल सारे यार वो या 2 चीजें हो सकती हैं, या तो इस वजह से आप उन लोगों के ऊपर केसेस नहीं बनवा रहे कि अब वो बेकसूर हैं, आपके पास शवाहिद नहीं है, दूसरा रीजन ये है कि या वो आपके बंदे हैं, मैच फिक्स है, आपके बंदे, आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, आइंदा भी आप उनको इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आप उनके ऊपर मुकदमात नहीं। 2 ही रीजन हो सकती है। मुआज़ इकबाल साहब है, ये कह रहे हैं जी आई एम ओवरसीज पाकिस्तानी जस्ट वेटिंग फॉर इमरान खान कॉल नॉट टू सेंड द रेमिटेंसेस। इन्होंने हमारा हक मारा है, हम वोट कास्ट नहीं कर सकते, पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ जब हमने इनसे क्वेश्चन करते हैं तो ये लोग हमारे घर वालों को थ्रेट करते हैं, जब हमारी बारी आई इनसे बदला लेने की जस्ट वेटिंग फॉर, अब हमारी बारी आई है इनसे बदला लेने की जस्ट वेटिंग फॉर इमरान खान। तो ये वो गुस्सा है और ये सेंस सिर्फ इमरान खान कर रहा है। इमरान खान साहब ने ये बातें जो है वो अडयाला जेल में मुतादद मरतबा की हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत गुस्सा है इस वक्त, और आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस कॉल के ऊपर वो कितना लब बैक कहेंगे। ये कुछ कमेंट्स थे, मैंने तो यही कमेंट्स निकाले हैं जी। अच्छा, ये यूज़र एक्स इनका कोई है जी, ये कहते हैं कि ओनली ज़ुबैर अली खान इज़ हाईली इनिशिएटिव एंड वाइज, whatever he says is basically the crux of matter, hidden in Ayn by Shine, clutter speed by enemies. His tweet on Faiz Hamid case is also point on true rejoinders to the in narratives of establishment plus जनता। ज़ुबैर साहब सीधी गोली मार देने सीधी गल। अच्छा, मुजाहिद कश्मीरी है जी, अब वो जज जो कहते थे गुड टू सी यू, अब वो अपनी गाड़ी पर भेजते थे, क्या कह रहे हैं? ये लुबना इरफान है, मैं भी नूरपुर बटर एंड पत्नी और का मटर और फ्राइज़ लेती थी मगर अब कभी नहीं वो लें, आजकल तो वो बड़ा डिस्काउंटेड रेट चल रहे हैं वो दूध और मक्खन के ऊपर, तो वो ख़रीदारी जारी रखें। आप ख़रीदारी कर रहे हैं इसलिए वो डिस्काउंट आपको दे रहे हैं, तो वो ख़रीदारी जारी रखें। चलें जी, और है ये क्या है जी जट साहब, ये आप खुद पढ़ें। जट साहब भैंस के चारे पे भी पाबंदी लगवाएंगे ना यार, मैं तो क्या थी वो जो बरोला खरोला की मझ नूं देईदा वो कितों होर ना आंदा होवे। चले जी, मझ दा ही बहुत शुक्रिया जी आपके फीडबैक का, अपना फीडबैक देते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।